وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهِ وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ اور جس نے ظلم کیا ہے اگر اس کے پاس روئے زمین کی دولت بھی ہو تب بھی وہ عذاب سے بچنے کے لیے یہ پوری دولت فدیہ دے دے، فدیہ دینے پر آمادہ ہو جائے گا، اور جب عذاب کا مشاہدہ کریں گے تو دل ہی دل میں پشیمان ہوں گے، اور ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ ہوگا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ ظالم یعنی مشرک کافر قیامت کے دن جب اپنے عذاب کے ساتھ وہ ہوگا، روبرو ہوگا، تو اس وقت ایک مفروضہ ہے کہ تمام دنیا کی دولت جو ہے وہ اس کا مال ہو جائے۔ قیامت کے دن کسی چیز کا مالک نہیں ہوتا، کوئی اس کے ہاتھ میں ہوتا نہیں ہے کہ وہ فدیہ دے سکے۔ ایک مفروضہ ہے، فرض ہے کہ اگر پوری دنیا کی دولت کا یہ مجرم مالک ہو جائے تو وہ اس عذاب سے بچنے کے لیے وہ فدیے کے طور پر دینے کے لیے حاضر ہو جائے، لیکن پھر بھی عذاب سے نہیں بچے گا۔ یعنی قیامت کے دن ظالم کے لیے، مشرک کے لیے، کافر کے لیے جو حالات سامنے آنے والے ہیں، ان کی بیچارگی ہے اور ندامت اور پشیمانی کا جو عالم ہوگا، اس کے ایک تصویر کشی ہے۔ وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ، ندامت جو ہے وہ دل ہی دل میں چھپا کے رکھیں گے کافر لوگ، دل ہی دل میں۔ اثر کیوں؟ اظہار کیوں نہیں کریں گے؟ اظہار تک کرنے پر قادر نہیں ہوں گے کہ اس کا اظہار کرے، بات کرے، اس کے اوپر بھی قدرت نہیں رکھتے ہوں گے۔ اس قدر بیچارگی ہوگی، ناتوا ہوگا۔ وہ قیامت کے دن ادا آئے گی نا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہی ہے؟ جواب آئے گا خود اللہ تعالیٰ جواب دے گا، للہ الواحد القہار۔ وہ اس لیے کہ دنیا میں یہ کافر مومن انسان جو ہے وہ دار التکلیف ہے، دار التکلیف میں بول سکتا ہے، بات کر سکتا ہے، ارادہ کر سکتا ہے، نافرمانی کر سکتا ہے، صاحب اختیار صاحب ارادہ تھا، سب کچھ تھا۔ قیامت کے دن اصلاً اس کے پاس کوئی کسی چیز کا اختیار نہیں ہوگا، للہ الواحد القہار، سب اللہ تعالیٰ کے قبضے قدرت میں۔ ایسا نہیں ہوگا دنیا کی طرح وہ آخرت میں بھی وہ چون چرا کر سکے وغیرہ کر سکے، کچھ نہیں کر سکیں گے، بے بس ہے آخرت کے دن، بے بس، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا بس چلے گا، لہذا یہ لوگ اظہار بھی نہیں کر پائیں گے۔ وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، جب عذاب کا مشاہدہ کریں گے اور وہ سکتے کے عالم میں ہوں گے اور دل ہی دل میں پشیمانی کا تصور کریں گے، وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ، بالآخرہ ان کے درمیان میں ابدی اور ہمیشہ کے لیے جو فیصلہ ہونا تھا، ان کی قسمت کا فیصلہ ہونا تھا، وہ فیصلہ ہو چکے گا۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، ان کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی، انہوں نے اپنے ساتھ جو کچھ کیا تھا اسی کے مطابق عادلانہ فیصلہ ہوگا۔ اللہ کا عدل کے تحت ایسا ہوگا، دائمی عذاب، یہ عدل الہی کے تحت۔ اس لیے دعاؤں میں ہے نا، ربنا لا تعاملنا بعدلک یا رحیم، ربنا عاملنا بفضلک یا کریم ولا تعاملنا بعدلک یا رحیم، اپنے فضل سے ہمارے ساتھ معاملہ کرو قیامت کے دن عدل سے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ سے خوف کرو، اللہ سے نہیں ڈرتے ہو،
اللہ سے ڈر کا مطلب یہ نہیں کہ خود اللہ سے ڈرنا نہیں ہوتا، اللہ ارحم الراحمین ہے، اللہ سب سے ماں سے بھی زیادہ مہربان ہے، اللہ سے ڈرنے کا نہیں ہوتا، لیکن اللہ کے عادل سے ڈرنا ہوتا ہے۔ عادل سے کون ڈرتا ہے؟ ظالم ڈرتا ہے، جنہوں نے زیادتی کی ہے، خلاف ورزی کی ہے، جرم کیا ہے، مجرم عدالت سے ڈرتا ہے۔ اور اگر انسان مجرم نہیں ہے، مظلوم ہے، تو پھر اس کو عدالت چاہیے ہوتا ہے، نہیں کہ نہیں ڈرتا، جی وہ نہیں ڈرتا، عدالت چاہیے ہوتا ہے۔ امیر المومنین کا ایک فرمان ہے، انا اول من یسو بین یدی الرحمن للخصومہ، میں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سب سے پہلے اپنا مقدمہ پیش کرنے والا ہوں۔ یہ مظلوم ہے نا، مظلوم تو عدل سے نہیں ڈرتا نا، مظلوم کو لے عدل چاہیے۔ اللہ کی بارگاہ میں عدالت کے لیے سب سے پہلے انا اول من یجثو بین یدی الرحمن للخصومہ، شیعہ سنی تمام مصادر میں یہ روایت موجود ہے۔ عدل چاہیے، مظلوم کو عدل چاہیے، ظالم عدل الہی سے ڈرتا ہے۔